بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8واں سبق، جس میں ہم پڑھیں گے مرزا ادیب کا تعارف۔ تو آئیے تعارف کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1914 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1999 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں جو ہم نے چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا ادیب کا اصلی نام کیا ہے۔ 1931 میں 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ مرزا ادیب نے عزیز طلبہ 1935 میں BA آنرز کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی تھی، اور انہوں نے کی تھی اسلامیہ کالج لاہور سے۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 میں ہوا، 1936۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی و ادبی شخصیتیں موجود تھیں، جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی، ان کا جو ادبی ذوق ہے اس کو بڑھانے میں معاونت کی، مدد کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی۔ ادارت ترتیب دینا یا مرتب کرنا، ایڈٹ کرنے کے معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں۔ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی ڈرامہ، عزیز طلبہ، اس ڈرامے کو کہتے ہیں جو ایک ہی قسط پر محیط ہوتا ہے، اس کی کہانی ایک ہی قسط میں ختم ہو جاتی ہے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں، اور ریڈیائی ڈرامہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جسے ریڈیو پر نشر کیا جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد جب ہندوستان کی اور پاکستان کی یہ تقسیم ہوئی، اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، جو ترقی ملی، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، معاشرے کو جاننے والے تھے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، یہ جو آبزرویشن ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، انمول بصیرت، اعلیٰ قسم کی جو بصیرت ہے اس کا، اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے۔ ان کا جو کردار نگاری ہے اس میں اعلیٰ قسم کی فنکاری جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس میں مہارت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے، زندگی کے عام کرداروں کو انہوں نے ڈرامائی کردار بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، عزیز طلبہ یہ لفظ جو ہے برجستہ، یہ سمجھنے والا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کا ایک معنی بے ساختہ، فوراً کے معنی میں آتا ہے، اور حسب موقع، برجستہ حسب موقع، فی البدیہہ کے معنی میں بھی لغت میں اس کو لیا جاتا ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عین وقت پر، برجستہ عین وقت پر۔
مختصر اور برمحل ہوتے ہیں، موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں اور ان میں اختصار ہوتا ہے، مختصر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو اور ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ ڈرامہ اگر ریٹن فارم میں ہے، تحریری شکل میں ہے، تو قاری اس کو ریڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور اگر پیش کیا جا رہا ہے، سٹیج پر پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ناظر کا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ ان کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا جو ان کی آپ بیتی ہے، ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا مرزا ادیب کا مختصر مگر جامع تعارف۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔